اپنے دلوں کے اندر خوف خدا بسائیں تو پھر کیسے کام چلے گا؟ اللہ والوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہم تو صرف نماز کی دعوت دیں گے، اللہ والوں نے جانیں دے دی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا گھرانہ اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا، ہم کا دعوت دے نہیں سکتے؟ ہم سبوں نے یہ پروگرام، میرے حضرت جی نے یہ پروگرام بھروایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی انہیں اور پروردگار عالم دین کی سربلندیاں عطا فرمائے، اللہ انہیں اور علم سے نوازے، اللہ انہیں علم کے، اللہ تبارک و تعالی ان کے سینے کے اندر علم کے دروازے کھول دے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی عمر دراز فرمائے، اللہ رب العزت ان کی زندگی میں چار چاند لگائے مالک المولا۔ تو ہم کو یہ چاہیے ہے جیسے میرے حضرت جی ہیں پروردگار عالم، یہ بھی ایک بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی کچھ خصوصیتیں عطا کی ہیں، انہیں بھی کچھ خصوصیتیں عطا کی ہیں۔ جو انسان اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہے، تسبیحات کرتا رہے تو اللہ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالی اپنی نوری مخلوق سے دے دیتا ہے، اسے نوری مخلوق، جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نوری مخلوق دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ تمہیں ہم نے یہ چیزیں دے دی ہیں، تم دنیا کے اندر کہیں پر پھنسنے والے نہیں ہو۔ تو ہم کو یہ چاہیے کسی اللہ والے کا ادب بھی کریں، اللہ والے سے ملتے رہیں تاکہ ہماری زندگی ان کے صدقے میں ایسی گزر جائے تاکہ یہ ہمیں یہ بتاتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، نماز قائم کرواتے ہیں، دین و سنیت کا کام کرواتے ہیں، حضور تابع جو انسان ان سے ویت ہونا چاہتا ہے وہ بھی ویت ہو جائے۔ اللہ کے تو آج کل کوئی ایسا بتانے والا وقت نہیں ہے، آج تو زمانہ ہی خراب چل رہا ہے، زمانہ اتنا خطرناک چل رہا ہے، دنیا کے اندر ایمان دیکھا جائے، پیارے اسلامی بھائیوں بڑی نکتے کی بات کہہ رہا ہوں، اگر دنیا کے اندر ایمان دیکھا جائے تو دنیا کے اندر صرف 10% ایمان بچا ہے، 10%، 90% جا چکا ہے۔ اس لیے انسان دنیا کے اندر جھوٹ بول رہا ہے تو اچھے لوگوں سے رابطہ کریے، اچھے لوگوں میں جوائنٹ ہوئیے، یہی کل اللہ سے دعا کروائیں گے کہ مولا کائنات دنیا کے اندر یہ میرا ساتھ دیا کرتے تھے، اے اللہ تو انہیں بخش دے، اے اللہ تو انہیں، اللہ رب العزت تو انہیں، تم دنیا کے اندر جو کام اچھے کرواؤ گے، دین و سنیت کا کام کرواؤ گے تو انشاءاللہ تعالی یہاں بھی کامیاب رہو گے اور قبر میں بھی کامیاب رہو گے اور میدان محشر میں بھی کامیاب رہو گے۔ تو ہم کو یہ چاہیے ہے ہم اللہ والوں سے جوائنٹ ہو جائیں، اللہ والوں کا ادب کریں۔ ارے اسلام تو وہ چیز ہے کہ ایک غریب، ایک مسکین یا کوئی رئیس آدمی آئے اسے بھی اپنے دامن میں جگہ دے دیتا ہے، اسے بھی اپنے دامن میں جگہ دے دیتا ہے۔ ایک اسلام ہی تو ایسا مذہب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مذہب ہے، اس لیے اس میں جوائنٹ ہوئیے، زیادہ سے زیادہ تعداد بڑھائیے، اپنے دین بھائیوں کو جوڑیے، اپنے اسلامی بھائیوں کو جوڑیے، اپنے رشتہ داروں کو جوڑیے، یہاں پر آئیے، یہاں پر پروگرام ہوتے ہیں تو ہم کو یہ چاہیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلے ہم کون سا ہتھیار پکڑیں؟ عبادت کرتے رہیں، عبادت کرتے ہیں، بیعت ہو جائیں، ایک دوسرے سے بیعت ہو جائیں، ایسے پیر سے نہ بیعت ہوں جس سے ہمیں نقصان ہو، ایسے پیر سے بیعت ہوں تاکہ ہمیں وہ سیدھا راستہ سکھائیں اور نقش قدم پر چلائیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ اسے اس طریقے سے گزاریے جس طریقے سے میرے بزرگان دین نے گزاری ہے، جس طریقے سے ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، ویسی تو نہیں گزر سکتی مگر ایسی تو گزر سکتی ہے کہ ہم ان کی نقل کر سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی نرالی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا رب فرماتا ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ ہے کوئی ایسا مذہب؟ یہی مذہب ہے، یہی ایک پیارا قانون ہے جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، جس میں ہم اور آپ جاتے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں، کوئی بھی کام کرو تو اللہ اس کا رسول کو حاضر و ناظر کر کے کرو گے انشاءاللہ تعالی، یہاں بھی کامیابی، وہاں بھی کامیابی۔ اور اللہ نے یہ بھی قرآن شریف کے اندر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک جاندار چیز کو موت
کا مزہ چکھنا ہے تو ہم کو یہ چاہیے ہے کہ ہمیں جو زندگی ملی ہے ہم عبادت الہی میں گزاریں، خوف خدا میں گزاریں. بس ہمارے لیے یہی تو ایک زندگی ہے اصل، یہی تو اللہ والوں نے بتایا ہے، یہی تو میرے رب نے بتایا ہے. اگر اس کے رب کے قانون کو ٹھکراؤ گے تو کہیں پر فائدہ نہیں ملنے والا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا بے شک اللہ کے ذکر میں سکون ہے. ہمیں سکون کس میں ملے گا؟ میرا دل جو ہے سکون کس سے رہے گا؟ ہمارے دل کو سکون کیسے ملے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ تم ہمارا ذکر کرنے دے رہو، ہم تمہیں سکون دیں گے، ہم تمہیں سکون عطا کریں گے. درود پاک پڑھ کر سنائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرمائیں. مشہد بولے سبحان اللہ. کہ کیا بتائیں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں، کیا بتائیں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں، کیا بتائیں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں، کہ کیا بتائیں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں، کیا بتائیں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں، فارق بچونے کتنی مدینے میں، فارق بچونے کتنی مدینے میں. اور آئی جب میرے آقا کہہ رہی تھی مائیں، آئی جب میرے آقا کہہ رہی تھی مائیں، آئی جب میرے آقا آئی جب میرے آقا کہنے لگی تھی مائیں، دفن اب نہیں ہوگی، جی بھائی شکر دفن ہے، اب نہیں ہوگی، بیٹیاں مدینے میں. آج ابھی ملا شریف ہو رہی، جیسے مکمل ہوگا کیمرہ ان کا لگ جائے گا، سارا لگ جائے گا، ہم لگوا دیں گے. ارے اب چلے چلے مدینے میں، کیا بتائیں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں، خواہ تو بچونے دلیاں مدینے میں، اور زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، 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 جس ادب سے چلتی ہیں آندھیاں مدینے میں، جس ادب سے چلتی ہیں آندھیاں مدینے میں. یہاں تک کہ ہے کہ ساری دنیا کا شہر ایک طرف شہر مدینہ ہے، وہاں پر آخر کار خاصیت کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہے.
جلوہ گری ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پاک ہے، اسی لیے ہر جگہ بے ادبی سے آندھیاں چلے مگر مدینہ شریف کے اندر ادب سے چلتی ہیں۔ جی آندھی، طوفان، چڑیا، جتنے بھی اللہ نے مخلوق بنائی ہے انہی کے صدقے میں جو کچھ بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا ہے۔ ادب کرتی ہیں وہ چیزیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہمیں یہ زندگی ملی ہے، ہمیں یہ ٹائم ملا ہے، کس لیے ملا ہے؟ اللہ نے قرآن شریف کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تمنا کرتے تھے بندے اے میرے مولا تو ہمیں دنیا کے اندر بھیج کے دیکھ، ہم تیری عبادت فرمائیں گے۔ ہم وعدہ کر کے آئے اللہ سے، اللہ سے کیا کر کے وعدہ کہ ہمیں تو دنیا تو دکھا دے مالک المولا، ہم تیری عبادت کریں گے جا کر۔ اب اللہ سے اگر تم جھوٹ بولو گے، اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، اگر تم اس کی